دیا، خواہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم بڑھا کے کرنا تھا جو کہ 400 ارب تک بڑھائی گئی، خواہ وہ فری آٹا ڈسٹریبیوشن سے تھا، خواہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو جو ہم کھانے کی اشیاء یا اشیاء خورد و نوش جسے کہتے ہیں جی اس کی قیمتوں میں جو کمی لا سکتے تھے وہ، خواہ وہ کسان پیکج کے تھرو 1800 ارب روپے دینا تھا، جو کہ ایک وجہ بنی کہ اس سال الحمدللہ 2 کروڑ 72 لاکھ میٹرک ٹن کی گندم کی پیداوار ہوئی۔ اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح وزیر اعظم دنیا کے دیگر ممالک میں جا کے ان نے سفارتی تعلقات بحال کیے، جو کہ ایک پچھلی 2018 سے 22 میں ان سفارتی تعلقات کی جو تباہی کی گئی، جس میں ملک کو تنہا کرنے کی باقاعدہ ایک منظم کوشش نظر آئی، اس کے نتیجے میں ڈپلومیٹک تو ہمیں ڈیمیج ہوا ہی، ایک اکنامک ڈیمیج بھی ہوا، اور وہ سفارتی تعلقات بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بحال کیے، جس سے پھر سے ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری اکنامک ریلیشنز بھی کھل رہی ہیں۔ مگر یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ 4 سال میں یہ تباہی کس طریقے سے کی گئی اور یہ تباہی ہے کیا، یہ بار بار ہمیں ضرور سمجھنا بھی چاہیے، اور کیوں ملک ان حالات تک پہنچا تھا، جہاں سے اب ہم آہستہ آہستہ ان مشکل حالات سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی، اس ٹائم پہ 6.1% GDP گروتھ تھی، کھانے کی اشیاء کی جو مہنگائی کی شرح تھی وہ صرف 2% تھی، ادروائز جو آپ کی جنرل انفلیشن تھی وہ 4% سے کم تھی۔ اس ٹائم پہ 5 سالوں میں ٹیکس ریونیو دگنا ہوا تھا، لوگوں کو روزگار ملا تھا، 14,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی، موٹر ویز بنے تھے، سڑکیں بنی تھی۔ اس ٹائم پہ ہماری پنجاب کی بھی حکومت تھی، ہسپتال بنے تھے، یہ آپ کے پاس PKLI بنا تھا، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا تھا، آپ کی دانش اسکول بنے تھے۔ تو ہر شعبے میں جو صوبائی ایمبٹ میں آتے ہیں، وفاق میں آتے ہیں، اس میں ترقی ہوئی تھی۔ مگر ایک ایکسپیریمنٹ کے تحت جب مسلط کیے گئے صاحب، اور جس طرح نواز شریف صاحب کو ہٹا کے وہ مسلط کیے گئے، تو اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا ہے، اس کی کاسٹ عوام کو ادا کرنی پڑی ہے، اس کا نقصان عوام کو ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 4 سال میں 2018 سے 22 تک جو قرضے تھے مجموعی وہ 78% بڑھا دیے گئے۔ وہ شخص جس نے کہا تھا میں IMF کبھی نہیں جاؤں گا، اس نے IMF پروگرام نہ وہ صرف گئے بلکہ عوام دشمن شرائط ان نے وہاں پہ طے کی۔ ایک سب سٹینڈرڈ پروگرام تھا جو ان کی ٹیم کے ممبر اس ٹائم پہ کہہ رہے تھے کہ یہ عوام دشمن اور یہ سب سٹینڈرڈ پروگرام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان 4 سالوں میں مسلسل مہنگائی کی شرح اونچی رہی، جب دنیا کی میں ایگزوجنس فیکٹر بھی جب ایسے تھے جو فیوریبل تھے، جب دنیا میں مہنگائی کی شرح میں کمی بھی آئی تب بھی یہاں پہ مہنگائی رہی۔ 2 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلے گئے، 60 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار کیے گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ان 4 سالوں میں جو منصوبہ چل رہا تھا، خواہ وہ CPEC تھا، خواہ وہ کوئی اور تھا، وہ روکا، اور لگتا تو ایسا ہے جیسے ایک منصوبے کے تحت روکا گیا۔ نالائکی اپنی جگہ تھی، کرپشن اپنی جگہ تھی، اور ایک باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ایفرٹ تھی کہ کوئی بھی چیز جو چل رہی ہے اس کو روک دیا جائے۔ اور وہ سارے ادارے جو کہ استعمال ہوتے ہیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے، ایک ملک کے اندر اگر کاروبار باہر سے بھی کوئی انویسٹر یا ملک کے اندر وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے ملک میں ترقی ہوتی ہے، ملک میں معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ نہ صرف غلط پالیسیاں، غلط بجٹ بنائے گئے، ناکامی دکھائی گئی، جو بھی اپنی طرف سے نے اعلان کیا وہ بھی یہ پورا نہیں کر سکے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ خواہ وہ بیوروکریسی تھی، خواہ وہ جوڈیشری تھی، خواہ وہ دیگر ادارے تھے، نیب تھی، ان سب کو یا کھوکھلا کیا گیا یا اس طریقے سے استعمال کیا گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص کام کرنے کو تیار نہیں رہا۔ وہ بیوروکریسی تھی، وہ بھی منصوبے چلانے سے قاصر ہو گئی، انہوں نے بھی پین ڈاؤن کر دیا۔ کاروباری تھے تو ان کو سسٹم پہ اعتماد نہیں رہا۔ جو شخص اس دور میں 2018 سے 22 کے درمیان وزیر خزانہ کو ملنے آتا تھا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں یہ جو کمٹمنٹ کر کے جا رہا ہوں یہ وزیر اعظم اس کا مانے گا نہیں مانے گا، اور اگر وزیر اعظم مان بھی جائے گا تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی ہی ملک کے اندر 2013 سے 18 تک
नवाज शरीफ साहब के दौर में कैसे 14,000 मेगावाट बिजली लगी, कैसे यहाँ पे सीपेक बना, कैसे यहाँ पे मंसूबे लगे, कैसे यहाँ पे मुस्तकिल टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ की हुई, कैसे इसी ही निज़ाम के अंदर महंगाई की शरह कम भी रही, खाने की अशिया की कीमतें कम रहीं, कैसे इस मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का माहौल बन गया एक IMF के प्रोग्राम में होते हुए, और वो भी मुकम्मल किया गया। तो देखिए यही मुल्क था, यही निज़ाम था, यही ब्यूरोक्रेसी थी, लीडरशिप थी। नवाज शरीफ साहब ने लीडरशिप दिखाई, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में लीडरशिप दिखाई। और लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि आपकी जहां पे ब्यूरोक्रेसी होती है, आप उस ब्यूरोक्रेसी को एतमाद दिलाते हैं कि आप काम करने वाले बने, अपना विजन देते हैं, अपनी पॉलिसी देती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है कि आप काम करें, और उनको फिर एक साया दिया जाता है कि आप काम करने वाले बने, आपकी राह में जहां रुकावटें आएंगी वहां पे हम हटाएंगे विद इन द लॉज ऑफ द लैंड। वो काम किया गया। साथ ही साथ कारोबार जो भी बिजनेस करना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर से जो इन्वेस्टर्स आना चाहते थे, उनको पहले एतमाद में लिया गया और उनको ये समझाया गया कि आपके साथ जो कमिटमेंट्स होंगी वो पूरी होंगी, और फिर पूरी की गई। और इसी तरह फिर एतमाद बना कि लोग मजीद इधर पैसे लाए। और आप ये बात सिर्फ 2013 से 18 की नहीं है, आप 90 की दहाई देख लें, आप 90 की दहाई देख लें, तो 90 की दहाई में भी नवाज शरीफ साहब ने ही हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, खोला था प्राइवेट सेक्टर के लिए। उस टाइम पे भी एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाई गई थी। मगर मैं आपको बताता हूं कि 2018 से 22 में जो हमने देखा कि वो सारा जो काम नवाज शरीफ साहब ने 2013 से 18 में किया था, वो सारा रिवर्स किया गया। कारोबारों का एतमाद पाकिस्तान से उठाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। ब्यूरोक्रेसी को नैब जैसे हथियार इस्तेमाल करके, क्योंकि उन साहब का जो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म थे, उनका वज़ीर आज़म बनने का शौक कम, चेयरमैन नैब और थाने का SHO बनने का शौक ज़्यादा था। उनने जहाँ पे सियासी मुखालिफिन आए उनको भोंडो केसों के अंदर जेलों में डाला। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को वो कर सकते थे, जिसे आप कहें कि ख़राब कर सकते थे, या वो उनका एतमाद बिल्कुल ख़त्म कर सकते थे कि वो काम करने वाले लोग भी जो हैं वो खतराएं, वो भी काम उन्होंने किया। उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन करके, जाली केसेस में करके, कारोबारों को प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर ये किया गया। साथ ही साथ आपने देखा कि हमारी अदलिया को बाकायदा खोखला करने की कोशिश की गई। तो देखिए इस माहौल के अंदर कोई कारोबार पाकिस्तान में आके नहीं करता, ना ही करना चाहेगा, और किसी भी मुल्क में। तो आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने आके सिर्फ बजट अनाउंस करके इस बेहतरी नहीं लाया, क्योंकि बजट तो आप एक पॉलिसी अनाउंस करते हैं, मगर उस पॉलिसी में अमल करने में आपको सही नताइज नजर आते हैं। जब इन्वेस्टर्स को आप ये एश्योर करते हैं कि आप ये काम करेंगे, तो जब आप इंश्योर करते हैं इन्वेस्टर्स को कि जो आप उनसे कमिटमेंट्स करते हैं वो कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी, जब आप पूरा निज़ाम की एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो आपने पिछले 1 साल में देखा यही हुआ है। यही काम 2013 से 18 में किया गया था। उस टाइम पे एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी बनाई गई थी, जिसके नताइज आप सबने देखे। और देखिए एक और बात, अगर नवाज शरीफ साहब को एक मंसूबे के तहत 2017 में ना हटाया गया होता, तो पाकिस्तान आज कहीं से कहीं और होता। आज पाकिस्तान जिस ट्रेजेक्ट्री पे उस टाइम पे था, हमारी जैसे कि मैंने आपसे कहा GDP ग्रोथ भी बढ़ गई थी, हमारी रोजगार भी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी खत्म हो रही थी। मगर साथ ही साथ इस मुल्क को जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, जो हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उनके हल की जरूरत थी, उसके ऊपर भी काम उस टाइम पे शुरू हो गया था, और हम उस ट्रेजेक्ट्री पे थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगी थी, एक्सपोर्ट्स को सस्टेनेबली बढ़ाने का काम शुरू हो चुका था। मगर हमने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट के तहत नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, और 4 साल के अंदर जो तबाही हुई, उससे एक ऐसा नुकसान हुआ है जो मेरे नजदीक आज हालात ऐसे हमें मिले कि जो 2013 में जो मुस्लिम लीग नून को हालात मिले थे, उनसे भी ज्यादा मुश्किल हालात पैदा कर दिए गए। मगर मौजूदा हुकूमत ने पिछले 1 साल में सारी प्रायोरिटीज को बैलेंस करती आई है। IMF को भी एंगेज रखा, डिफॉल्ट भी अवर्ट किया, साथ ही साथ जो भी हमारे कमजोर तबकात हैं उनको जो मदद फराम कर सकते हैं वो की, सैलाब मुतासरीन की मदद की। और साथ ही साथ देखिए इस सब में एक जो अहम बात है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक मुल्क में नहीं होती, तब तक मुआशी स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकती। आपने देखा कि 2013 से 2018 के दरमियान उन्हीं लोगों ने जो मुसल्लत किए गए 2018 में, उन लोगों ने धरने भी किए,
आग भी लगाने की कोशिश की, पीटीवी की बिल्डिंगों पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें टांगी। उन लोगों ने जब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का विजिट था उसको भी सबूटाज किया, मगर उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत काम पे फोकस्ड रही। उन्होंने तेज रफ्तार से सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे तरीके से कंसीव भी किए, इम्प्लीमेंट भी किए, और साथ ही साथ उस टाइम पे इस चीज़ का ख्याल रखा कि हमने अपना काम जारी रखना है। हमने पिछले 4 सालों में क्या देखा है, पॉलिटिकल 2018 से ऑनवर्ड्स हमने क्या देखा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है, जिसके नतीजे के अंदर, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान साहब ने खुद बार बार वो उसके वसीला भी बने और उनका एक मुस्तकिल मिजाज रहा है, उनकी एक आदत रही है 2008 से। तो हमने देखा है कि पिछले 1 साल में भी, सवा साल में भी, जब से मौजूदा हुकूमत आई है और उनका किया हुआ गन पिछली हुकूमत की लगाई हुई आग को बुझा रही थी, उस दौरान भी उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो यहाँ पे आग लगाए रखें ताकि ना सियासी इस्तेहकाम आए, ना मुआशी इस्तेहकाम आए। देखें, अगर आपने इस मुल्क की मईशत को आगे लेके चलना है तो नवाज शरीफ साहब की तरह बड़ा दिल रखना पड़ता है। दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए स्टेट का बड़ा बनना पड़ता है। सारी सियासी कुव्वतों को इकट्ठे करके नेशनल एक्शन प्लान पे इत्तेहाद पैदा करना पड़ता है। दहशतगर्दी खत्म करना पड़ती है, कंसेंसस बिल्डिंग खत्म करना पड़ती है। सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम IMF के अपने किए हुए वादे तोड़ कर नहीं होता। और जब नई हुकूमत आके IMF को वापस मेज पे बैठाए और उस टाइम पे उनके साथ वो नई शराइत जो है वो, और जब फिर से आपका ही टूटा हुआ प्रोग्राम चलाने की कोशिश करे तो उसको चिट्ठियां लिख के सबूटाज करके नहीं होता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम साइफर की चिट्ठियां लहरा कर नहीं होता। और आज हम देख रहे हैं कि वही लोग, वही अनासर आज कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बाहर से अगर कोई मिलिट्री एड आ रही है तो उसको भी बंद करवाएं। तो इस तरीके से ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, 90 की दिहाई में भी और 2013 से 18 के दरमियान भी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने सियासी इस्तेहकाम भी दिलाया, सियासी तरक्की भी दिलाई, और मुआशी इस्तेहकाम भी दिलाया, और मुआशी आपने तरक्की भी देखी, और इसी के नताइज आपको बार बार नजर आए। आज भी इस हुकूमत ने पिछले 1 साल में यही काम किया है, मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम दोनों के लिए काम करती रही है। और अब जो बजट कल पेश होगा, आप देखेंगे कि उस बजट में भी यही हमारा मकसद होगा कि एक तरफ जो मुआशी इस्तेहकाम का अमल है ये भी जारी रहे, और साथ ही साथ वो सफर जो 2017 में रुक गया था, इस मुल्क को वो रिफॉर्म्स दिलाने के लिए जो जिसमें हमारे मुल्क, हमारी आवाम, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जिसमें उनकी बेहतरी है, जिससे हमारे जो सीरियस स्ट्रक्चरल मसाइल है वो हल करके हम अपनी मईशत को अगली ट्रेजेक्ट्री पे ले जा सकते हैं, जिससे हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। हम जो बार बार कुछ मुआशी मसाइल का ये मुल्क सामना करता है, उस दलदल से निकालने का जो काम था, वो काम 2017 में जो बुनियाद रखी गई थी, वो आज आपको इस बजट में फिर से नजर आएगी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नजर आएगी, और साथ ही साथ बुनियाद रखी जाएगी उन रिफॉर्म्स के लिए जिससे इस मुल्क में तरक्की भी आएगी, इसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, और हमारी मईशत के जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। आप जानते हैं कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बजट की जो कंसल्टेशंस हैं, बजट की जो प्रिपरेशंस हैं, उसको खुद काफ़ी हैंड्स ऑन तरीके से वो स्टेयर कर रहे हैं। आपने देखा कि IT के शोबे के एक्सपर्ट से वो मिले हैं, एग्रीकल्चर के शोबे के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिले हैं, पावर सेक्टर पे उन्होंने मीटिंग्स की हैं। तो उसका मकसद यही है कि वो जितनी मैक्सिमम हमारी ब्रॉड कंसल्टेशन हो, जितनी इंक्लूसिव होगी हमारी बजट की कंसल्टेशन, उतना ही हम ऐसा बजट ला सकेंगे जो उन शोबों के मसाइल को एड्रेस करे, जो उनकी बात सुन के जो उनको रुकावटें पेश आती हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में या अपनी ग्रोथ बढ़ाने में या मजीद रोजगार पैदा करने के लिए आवाम के लिए, उसमें जो रुकावटें आती हैं वो हम ख़त्म करें। और साथ ही साथ आपने देखा कि ये जो कंसल्टेशंस का सिलसिला, ये वज़ीर आज़म तो बहुत हैंड्स ऑन तरीके से अपनी तरफ कर ही रहे हैं, मगर यही कंसल्टेशंस का सिलसिला फाइनेंस मिनिस्ट्री की सतह पे भी हो रहा है, FBR की सतह पे अलहदा हो रहा है, और यही सिलसिला आपको कल नजर आएगा बजट के अंदर, जिसमें आप देखेंगे कि बिलखुसूस IT सेक्टर के लिए, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स होंगे। इसी तरह IT के बारे में अगर मैं आपको एक दो और मिसालें दे दूं तो 1 लाख जो लैपटॉप हैं वो यूथ में डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा है, और इसी तरह आप देखेंगे स्पेशल इंसेंटिव्स होंगे नए IT स्टार्टअप्स के लिए। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि ऑलरेडी हुकूमत अनाउंस कर चुकी है कि इन मुश्किल हालात में भी
جو آپ کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے, جو آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے, اس میں خاطر خواہ وفاقی بجٹ میں اضافہ ہوا ہے. اس سال کا جو رواں مالی سال ہے جو مکمل ہونے والا ہے, اس کا 714 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے یا سپینڈنگ رہی ہے وفاق کی. مگر یہ جو آنے والا سال ہے اس میں 1150 یا 1150 آپ کی ارب روپے کی کا جو بجٹ ہے وہ ترقیاتی رکھا گیا ہے, جس میں سے 950 PSDP کا ہوگا اور 200 ارب جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مد میں ہوگا. تو حکومت اسی طرح یہ ساری چیزیں بیلنس کرے گی, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس ملک میں اس بجٹ کے اندر آپ کو مزید میکرو اکنامک سٹیبلٹی بھی نظر آئے گی, اور ساتھ ہی ساتھ پھر سے معیشت میں گروتھ لانے کا, روزگار لانے کا, اور معیشت کو اگلے سٹیج پہ لے جانے کے آپ کو جو اقدامات ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. جی سر میرے 2 سوالات ہیں. تو یہ بتا دیجیے گا کہ ہم جو اس وقت اگلے مالی سال کے لیے تقریباً 21% جو ہے انفلیشن کو نظر میں رکھ رہے ہیں, جو ہمیں اینول ڈیولپمنٹ پلان میں بتایا گیا ہے. 21% انفلیشن میں کیا ریئلسٹک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ 38 کے بعد اتنا پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں کہ 38 کے اوپر 21% انفلیشن کا خدشہ ہوگا؟ دوسری بات کہ اس سے بچانے کے لیے جو بیسک انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق جو فنڈز ہیں ان کی کیا صورت حال ہوگی؟ ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے یوتھ کا بتایا ہے, تو یوتھ کو روزگار دینے کے لیے آگے کیا پلان ہوں گے بجٹ کے؟ جی دیکھیے, آپ کے 2-3 سوالات ہیں. دیکھیے سب سے پہلے جو آپ نے مہنگائی کی بات کی, دیکھیے SPI جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں میں نے جو لاسٹ دیکھا تھا اس میں ایک کمی آئی ہے, ایک ٹرینڈ ہے ڈاؤن ورڈ سے. یقیناً مہنگائی کی شرح بھی اونچی ہے, مگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ آگے ڈاؤن ورڈ ہی رہے گا. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ 2 راؤنڈز کے اندر پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے, ڈیزل کی پرائس میں 35 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے. تو جہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کا موقع مل رہا ہے وہ حکومت دے رہی ہے ان مشکل حالات میں بھی, ساتھ ہی ساتھ اپنی باقی ساری مجبوریوں کو اور یا جو ہماری شرائط ہیں مثال کے طور پہ IMF کے ساتھ ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے, مگر جو بھی ہم ریلیف دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. اور اس کے بھی پھر سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ افیکٹس ہوتے ہیں جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آتی ہے. تو ہم اوور آل آگے انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مہنگائی کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ کم آئے گی. اس کے اندر کچھ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں مگر بہت سارے ایگزوجنس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو گلوبل انفلیشن میں جب کمی آئے گی تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں بھی آئے گی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں, دیکھیے میں اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا, مگر آپ کو میں کیونکہ وہ کل بجٹ کے اندر ہی نمبر جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا. مگر آپ نے اس موجودہ سال میں دیکھا ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو رقم تھی وہ 400 ارب تک بڑھائی گئی تھی اس سال کے دوران بھی. تو جہاں پہ یقیناً وہ حکومت کی پرائیورٹی بھی ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسی ٹارگیٹڈ سبسڈیز جس سے سب سے مستحق جو ہماری فیملیز ہیں اور جو خاندان ہیں ان کو مدد پہنچتی ہے, اس کو بجٹ میں پرائیورٹائز کرنا ہمیشہ ترجیح رہی ہے اس حکومت کی, اور وہی آپ کو کل بجٹ میں نظر آئے گی. تیسرا جو آپ نے یوتھ کے حوالے سے کہا, جی دیکھیے یوتھ کے بارے میں یوتھ سے جو میری اطلاع ہیں اور مزید تفصیلات کل بجٹ میں آئیں گی, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کی امبریلا میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, جس میں آئی تھنک یوتھ بزنس لونز بھی ہوں گے, یوتھ کے لیے بھی اسپیشلی پھر مختلف فیلڈس کے اندر اسپیسیفک انسینٹیوز ہوں گے, مگر اس کی تفصیلات آپ کو انشاءاللہ کل ملیں گی. یہ یقیناً پرائم منسٹر صاحب کی ایک بہت بڑی پرائیورٹی ہے کہ ہم کس طرح یوتھ کو ڈائریکٹلی امپاور کر سکتے ہیں, کس طرح اپنی یوتھ کو ڈائریکٹلی وسائل پہنچا سکتے ہیں جس سے وہ اپنے کاروبار بھی شروع کریں, اپنی پڑھائی کا عمل بھی شروع کر سکیں, جس سے ہم ان کی اسکل لیول بھی بڑھا سکیں اور ان کی ایبلٹی ٹو ارن بھی بڑھا سکیں. جی شاہ رخ شفیع PTV نیوز سے. سر IT سیکٹر کی جو ریمیٹنس ہے اس میں جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ IT کے جو ہے اسپیشل پیکیج دیں گے, کیا ان کی جو ریمیٹنس آتی ہیں ان پہ جو ریسنٹ ٹیکسز لگایا گیا کیا اس کو بے وقت کیا گیا؟ جی دیکھیے میں آپ کو ابھی صرف اتنا بتا سکتا ہوں جی, کیونکہ تفصیلات اس طرح کل آئیں گی, کہ 2-3 باتیں جو وزیر اعظم صاحب نے جب میٹنگ کی ان سے تو 2-3 چیزیں اس کے بعد نکلی تھیں. ایک تو یہ کہ IT ایکسپورٹس کو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو $4.5 ارب تک بڑھایا جائے, اور اس کو بڑھانے کے لیے جو بھی IT ایکسپورٹس کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں خواہ وہ ٹیکس کی طرف سے ہو یا ادروائز, وہ اقدامات لیے جائیں گے. جی اور ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیے جو کس طریقے سے ہم جو ریمیٹنسز ہیں اس کی آسانیاں ان کے لیے پیدا کریں, خواہ وہ اسٹیٹ بینک کی سطح پہ ہو خواہ وہ FPR کی سطح پہ ہو, تاکہ اور یہ اسی بات کا حصہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے کی ہے کہ وہ رکاوٹیں ہٹائیں جہاں پہ بھی IT انڈسٹری کو لگ رہا ہے کہ کوئی ڈس انسینٹیو ہے یا کوئی مشکلات آ رہی ہیں باہر سے جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی سروسز اور جو اس کی انورڈ فلو آتی ہے اس کو پاکستان میں لانے میں ہمارا ہم سب کا ہی اس میں فائدہ ہے, کیونکہ ہمیں بھی فارن ایکسچینج ریزروز کی ضرورت ہے.
تو یقیناً یہ ترجیح ہے, یہ آپ کو بجٹ میں بھی نظر آئے گی, اور ادروائز بھی جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں اور جو کنسلٹیشنز اسٹیٹ بینک کے ساتھ, آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کے جو بھی اس میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے اس کو حل کرنے کی ہماری کوشش پہلی بھی رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. سر کامران چودھری اب تک ٹی وی سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایکسچینج ریٹ جو آپ کا اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں جو فرق ہے, وہ ایک دن اس میں کچھ 22 روپے کا ڈفرینس آیا, سارے میڈیا میں دھومے مچی, لوگوں نے یہاں پہ نون لیگ والوں نے, آپ کے جو خاص کر کے وزرا نے بڑا اس کو داد بھی دی حکومت کی معاشی ٹیم کو, لیکن اس کے بعد اگلے دن وہ دوبارہ پھر ریورس ہوا اور وہ دوبارہ سے ڈالر جو ہے وہ 300 روپے سے اوپر ہے اوپن مارکیٹ میں. ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے مہنگائی کی شرح جو ہے اس پر اثر لازمی پڑتا ہے, اور روپے کی بے قدری کی وجہ سے جو ہے وہ عام آدمی کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ خاص کر کے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے, تو اس کی طرف کوئی بھی بات نہیں کرتا, نہ وزیر خزانہ صاحب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کا ایشو ہے. تو آپ دیکھیے بھی ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. نہیں, دیکھیے جو آپ نے دو باتیں کی ہیں, دیکھیے سب سے پہلے جو آپ نے بات کی نا کہ ایک دن میں وہ گیپ آ گیا تھا, مسلم لیگ نون نے بڑا, وہ ایسی بات نہیں تھی. دیکھیے وہ ایک سرکولر تھا اسٹیٹ بینک کا جس کے تحت جو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں, پہلے ان کے اوپر قدغن تھی کہ وہ ان کو اوپن مارکیٹ سے خریدنا پڑتا تھا, اور اب ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ انٹر بینک سے لے سکتے ہیں. تو اس سے ایک آپ کی اوپن مارکیٹ پہ پریشر کم ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ جو اس دن کا ایک افیکٹ آیا تھا. دیکھیے فارن ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہے, مگر آپ نے دیکھا ہے, اور آپ نے بات کی پیٹرولیم مصنوعات کی, تو آپ نے تو دیکھا کہ پچھلے ایک مہینے 1.5 مہینے سے ایکسچینج ریٹ ایک ریلیٹیولی اسٹیبل رہا ہے, اور اس میں آپ کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے اوپر تو افیکٹ ہی جو آپ کا آتا ہے وہ انٹر بینک ریٹ کا آتا ہے, جو آپ کا آفیشیل ریٹ ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین وہ بنیادی طور پہ دو فیکٹر سے ہوتا ہے, ایک گلوبل آئل کرائسس کا جو رجحان رہا ہوتا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں, اور جو ایکسچینج ریٹ کا آپ کا پچھلے 2 ہفتوں میں رجحان رہا ہوتا ہے. تو ان دونوں کو ملا کے کمی اوور آل آئی, اسی لیے پچھلے 1 مہینے کے اندر آپ نے 20 روپے کی کمی پیٹرول کی قیمتوں میں دیکھی, 35 روپے کی کمی آپ نے ڈیزل کی قیمتوں میں دیکھی, کوئی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ یا ادروائز اپنی شرائط یا ہماری کمٹمنٹس توڑے بغیر. تو حکومت کی کوشش ہے جی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب مزید ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام آتا جائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ فارن ایکسچینج آپ کے ریٹس پہ بھی آئے گا. جی سر, آپ نے بھی ڈیولپمنٹس کی بات کی, پروجیکٹس کی بات کی, جی ڈی پی کی بات کی, اینڈ پہ آپ نے بجٹ کی بات کی. تھوڑا سا سوشل آپ کو لیتے جاؤں گا. ریپ کیسز ہو گئے ہیں سر, ہراسمنٹ ہو گئی ہیں, آنر کیلنگ ہو گئی ہیں, اور اسٹریٹ کرائمز ہو گئے ہیں, یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہیں. سر کیا ہماری پولیس جو ہے وہ 2 بائک پہ ہیلمٹ نہیں ہے اور گاڑی کے شیشے بلیک ہیں, ان تو کنڈیشن میں پولیس لوگوں کو اندر لے کے جاتی ہے, یا جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں ان میں پولیس کا ایکشن ہے؟ جی دیکھیے, ایک تو آپ جانتے ہیں کہ پولیس بنیادی طور پہ ایک نگراں حکومتوں کا, صوبائی حکومتوں کا سبجیکٹ ہے, مگر اوور آل بطور شہری اور ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے, آپ کی میڈیا میں ہم جو حکومت میں یا سیاسی جماعتوں کے عوام کے نمائندے ہیں, ہم سب کی ایک اجتماعی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کرائمز کو بھی, اور جو دوسری کچھ کرائمز آپ نے مینشن کیے, اس کی کمی کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو پولیس کا بھی اس میں کردار ہے, ایجوکیشن اور اویئرنیس کا بھی کردار ہے, ہمیں اوور آل ایک کاؤنسلنگ کا بھی کردار ہے, ہمارے ایجوکیشن نظام کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے, اور اس کے اندر یقیناً پولیس کا بھی کردار ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس کا, اور معیشت بھی اسی سے ٹائڈ ہے. تو یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, یہ سب ہمیں ہمیشہ کوشش رکھنی چاہیے. جہاں پہ بھی کوئی کوتاہی ہو, خواہ وہ پولیس کی ہو یا کسی بھی کی طرف سے ہو, جس کی وجہ سے کہیں پہ انصاف نہیں ہو رہا, تو وہ آواز ضرور آپ بھی اٹھاتے ہیں, میڈیا بھی اٹھاتا ہے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ریڈریسل کریں. یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے, اور یہ ان مسائل کا حل تو ہمیشہ جی ہماری حکومت کی اور مسلم لیگ نون کی ترجیح رہی ہے. آخری سوال. السلام علیکم سر. سر ہمارے دانش فرام جی ٹی وی نیوز. سر آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں 2 باتوں پر زیادہ غور کیا. ایک تو آپ نے کہا کہ جو معیشت کی تباہی کی ذمہ دار ہے وہ پچھلی حکومت ہے, اور یہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں, جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی حکومت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو 2017 میں ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے انہیں عہدے سے ہٹایا گیا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ معیشت کی تباہی کی ذمہ دار حکومتیں ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. نہیں, وہ بھی ہیں جو ایکسپیریمنٹ کے تحت مسلط کرتے ہیں, اور وہ بھی ہیں جو مسلط ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو بھی شخص استعمال ہوا یا جس نے یہ ڈیزائن کیا پلان, جس کے تحت نواز شریف صاحب کو ایک ایسے ٹائم پہ جب ملک ڈپلومیٹک سطح پہ, اکنامک سطح پہ ٹیک آف کر رہا تھا, استحکام آ رہا تھا, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا تھا, دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا, بزنس سینٹیمنٹ اچھی بنی تھی, اس ٹائم پہ جس شخص کو بھی یہ برداشت نہیں ہوا
کہ ملک ایسے حالات میں کیوں ہے، اور جو بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا جس نے نواز شریف صاحب کو ہٹایا اور پھر جو شخص مسلط کیا گیا وہ اور اس کی پوری ٹیم، وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں اس تباہی کی جو آپ نے 2018 سے لے کے 2022 کے درمیان دیکھی ہے۔ سر ایگریکلچر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کسان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ یہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کسانوں کے لیے تو ہمارے کسان جو بھائی ہیں ان کے لیے اس سال میں بھی مشکل حالات میں وزیر اعظم نے 1800 ارب روپے کا ایک کسان پیکیج دیا، ہماری 2 کروڑ 72 لاکھ میٹرک ٹن کی بمپر ویٹ کراپ آئی ہے۔ تو اس سال میں ان مشکل حالات میں بھی ہماری حکومت کو نے اس کو نہ صرف کہا زبانی طور پہ کہ یہ ہماری ایک ترجیح ہے، بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری ایگریرین اکانومی ہے، ہم جتنی اپنی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے اسی سے وہ ہماری بیک بون بنے گی ہماری معیشت کی گروتھ کی، اور سب سے لو سطحوں پہ جو آپ نے لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچانا ہے یا آپ نے لیونگ سٹینڈرڈز میں بہتری لانی ہے وہ ہماری ایگریرین اکانومی اٹھے گی، اس میں جتنی بہتری آئے گی اسی سے ہی اس میں بھی بہتری آئے گی۔ تو دیکھیے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ترجیح رہی بھی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل بھی بجٹ میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی۔ جی